میں سوچ کے سمپوں میں وضو کیتے خیالات میں وضو ہو جائے تو ہو جائے گا ملائکہ کا لکھنا عبادت شروع. خیال سے تو نہیں وضو ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے ہوتا ہے نا. لیکن پانی حلال ہونا چاہیے یا حرام؟ بس معلوم ہوا اگر تو اپنی شب کی نیند کو عبادت بنانا چاہتا ہے تو اپنے گھر کے پانی کو حلال رکھ. یہ جڑی موٹر ہے جڑی آج کل پانی کٹھیندی ہے یہ کو کتنی جا چاہیے پائپ واسطے؟ جڑا پائپ زمین لہنے ہیں اس کو کتنی جگہ چاہیے جی؟ 3 انچ مربع کافی ہے. 3 انچ مربع اگر جگہ ہو تو اس میں پائپ اتر جاتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ اپنی نہیں، یہ ہمسائے کی چھین لی تھی، جب دیوار گری تھی اور میں نے دوبارہ بنائی تھی تو میں تھوڑا جا ادھر کر دیا تھا تو کیا ہے 5-6 انچ ہی تو فقط میں نے دیوار کو ادھر چلا دیا، وہ 5-6 انچ ادھر آ گئی. اب اس میں لگا دی موٹر. کس کس کا وضو صحیح رہا؟ اولاد کا وضو باطل، بیٹیوں کا وضو باطل، بیوی کا وضو باطل، جوڑے کا غسل باطل. جب سے وہ غلط موٹر لگی یہ بندہ جنب ہے، پاک نہیں ہوا. پھرتا ہے جمعہ نمازوں میں، جاتا ہے مسجدوں میں، آتا ہے عزاداریوں میں، راضی کرنا چاہتا ہے امام حسین کو. بات سادی ہے، یہ کچھ مشکل بھی ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا افضل الاعمال کسب الحلال، تمہارے اعمال میں سے سب سے افضل عمل حلال کی کمائی ہے. معصوم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا حلال مشکل ہو جائے گا. بس اس لیے میرے عزیز دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر نہ وضو ہو، نہ غسل ہو، نہ نماز ہو. بعض اوقات پورے کے پورے مکان چھین لیے جاتے ہیں. چھیننے والے اپنی بہنوں کا چھین لیتے ہیں. بہن ماں بابل جائی اور ماں جائی ہوتی ہے نا. بہن وہی ہوتی ہے جو آپ کی ماں باپ کی بیٹی ہے، لیکن ماں باپ کی وراثت میں بہن کا بھی کوئی حق ہوتا ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ کون عمل پیرا ہے؟ عام طور پر باپ جب فوت ہوتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ کس کے قبضے میں ہوتا ہے؟ بیٹیوں کے قبضے میں یا بیٹوں کے قبضے میں؟ جی تو یہ بیٹے اپنی بہنوں کو بلا کر دیتے ہیں لو اپنا حق. حتیٰ کہ وہ مکان جو باپ چھوڑ کے گیا ہے، باپ نے اپنے لیے جو مکان بنوایا تھا اسی میں وہ رہائش پذیر رہا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، یہ ایک مکان اب بیٹوں کا ہے فقط یا بیٹیوں کا بھی اس میں حق ہے؟ جی کتنا؟ ہر بیٹے کا نصف. جتنا بیٹے کا اس کا نصف بیٹی کا. اب اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ کے گیا ایک شخص اور مکان بھی اس نے چھوڑا ہے تو اس مکان کی آئندہ ملکیت کیسی ہوگی باپ کی وفات کے بعد؟ یعنی تیسرا حصہ بیٹی کا اور 2 حصے بیٹے کے. بیٹی بیاہی گئی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر چلی گئی ہے، گھر میں رہتا وہ بیٹا ہے اپنے بال بچوں سمیت. اگر اپنی بہن کو اس نے راضی نہیں کیا اور بہن کا اس نے حق ادا نہیں کیا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بہنیں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کی گود میں چند یتیم ہوتے ہیں، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، اور وہ اپنے بھائیوں کو کہتی ہیں میرے باپ کی جائیداد میں میرا کچھ حصہ ہے، کچھ تو مجھے دو، میں اپنے یتیموں کو پال تو سکوں. اور بعض بدبخت بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو یہ جواب دے کے بھگا دیتے ہیں نکل جا پھر تو پے کے آویں ہی نہ، اس لیے تو حق منگنی. اب فرمائیے اس مکان میں کس کی نماز صحیح ہے؟
نہ فقط اس شخص کی اپنی نماز باطل ہے، آپ کہیں گے نہیں اس کا 2/3 حصہ تو ہے، لیکن جہاں بھی وہ پاؤں رکھتا ہے نماز کے لیے، اس پاؤں کے نیچے جتنی زمین ہے اس زمین کے ہر ذرے میں بہن کا حصہ ہے۔ جہاں وہ سجدگاہ رکھ کے سجدہ کرتا ہے، جتنی زمین اس سجدگاہ کے نیچے آتی ہے اس میں تیسرا حصہ بہن کا ہے۔ اگر بہن راضی نہیں تو تیری نماز نہیں، سجدہ نہیں، رکوع نہیں، قیام نہیں۔ ناراض تو نہیں تھی نبے رات کی عبادت بنانا چاہتے ہو یا نہیں؟ نیند کو ثواب بنانا چاہتے ہو یا نہیں؟ لیکن بات فقط آگے سے شروع نہیں ہوگی، پہلے وضو کے شرائط پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ تو فقط میں نے آپ کو پانی کے حلال ہونے کی اور زمین کے حلال ہونے کی مثال دی۔ اگر غصبی زمین پر بیٹھ کر وضو کروں اور پانی حلال کا ہی ہو لیکن گرے اس زمین پر جو زمین غصبی ہے، وضو باطل۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس غصب کو اور اس چوری کو اور اس لوٹ مار کو کتنا سنگین بنایا ہے۔ عبادتوں کے پیچھے کھڑا ہے حلال و حرام۔ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لے لیا ہے تو کیا ہو گیا، ہم سردار صاحب ہیں، ہم زمیندار صاحب ہیں، ہم جاگیردار صاحب ہیں، جو چاہیں جہاں سے لے لیں۔ اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں، کل تم نے حساب دینا ہے ذرے ذرے کا۔ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ فلانا تو بڑا شب بیدار ہے، فلانا تو بڑا تہجد گزار ہے، فلانا تو نماز کا پابند ہے، کوئی جمعہ نہیں چھوڑتا، کوئی عبادت نہیں چھوڑتا۔ بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے آئے، حتیٰ کہ وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ بھی پہنچے، لیکن بات فقط اس کے ماتھے کے اوپر آنے والے سجدے کے نشان کی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ سجدہ ناجائز کیا تھا یا جائز کیا تھا۔ نماز شب جو پڑھتا تھا، جس جگہ پڑھتا تھا وہ جگہ حلال کی تھی یا حرام کی تھی؟ اس سے تو بہتر تھا تو اپنے گھر نہ پڑھتا، مسجد میں پڑھتا، اس لیے کہ مسجد تو عموماً خدا کا گھر ہوتا ہے اور حلال کی جگہ پہ بنائی جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ بھی حرام کی جگہ پہ نہ بنائی جائے۔ میں کیسے کہوں، بعض اوقات تیری بیوی پہ واجب ہو جاتا ہے کہ تیرے گھر میں نماز نہ پڑھے، وہ بھی جا کے مسجد میں پڑھے، اس لیے کہ جس گھر کو تو نے اس کی رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے وہ حرام کا ہے۔ میرے خیال میں بہت تیز ہو گیا ہوں۔ کیا خیال ہے، یہ مجلسیں بھی آپ کو سننا پسند ہیں؟ جو ہے یہ برادر نعرہ حیدری لگا کر یا علی کو گواہ بنا رہا ہے۔ حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا رات کو وضو کر کے سو جائے تو نیند بن جاتی ہے عبادت۔ میٹیریل جاتا رہتا ہے یا نہیں؟ ملائکہ وہاں محل بناتے رہتے ہیں یا نہیں؟ کس کے لیے؟ جو وضو کر کے سو گیا ہے، بشرطے کہ وضو غلط نہ ہو، وضو باطل۔ ویسے کیا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وضو کے صحیح ہونے کا یقین رکھیں؟ کیا وضو غلط بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی کیسے غلط ہوتا ہے؟ اگر تو کسی فقہ جعفریہ کے جاننے والے سے سیکھا ہے اور اس نے تجھے بتا دیا ہے کہ اس کے واجبات یہ ہیں، اس کے مستحبات یہ ہیں، اس کے محرمات یہ ہیں، اس کے مکروہات یہ ہیں، اس طریقے سے وضو صحیح ہوتا ہے، اس طریقے سے وضو باطل ہوتا ہے، فرمائیے جب انسان چہرے پہ پانی ڈالے اور دھوئے تو ہاتھ کیسے چلانا چاہیے چہرہ دھونے کے لیے؟ اگر میں چہرے پہ پانی ڈالوں اور ہاتھ کو یوں ملوں، لوگ ملتے ہیں یا نہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے، لوگ ڈالتے ہیں اور پھر یوں کر کے دھوتے ہیں۔ فقہ جعفریہ میں یوں کر کے اوپر نیچے ملنا چہرے کو وضو کے لیے صحیح ہے یا غلط؟ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ خدا کا ارشاد ہے، اور ائمہ جو فرماتے ہیں وہی رسول کا فرمان ہوتا ہے، اور رسول جو فرماتے ہیں وہی اللہ کا دین ہوتا ہے۔
وہ فرماتے ہیں وضو کے لیے جب دھونا شروع کرو اور ہاتھ کو منہ پر ملنا شروع کرو تو اوپر سے نیچے ہاتھ چلنا چاہیے. بات سمجھ آئیے میری؟ اوپر سے نیچے کیسے چلاؤں؟ یہ فقط مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ جی عورتوں کو بھی وضو سکھانا چاہیے یا نہیں؟ سکھانے والا کوئی یا سکھانی والی کوئی صحیح ہوگی تو وضو صحیح آئے گا. شکر کرو کہ اللہ نے آپ کے شہر کو اس شرف سے مشرف کیا ہے کہ یہاں دختران کی بھی دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ عورتوں کو سمجھا سکتی ہیں زیادہ بہتر طریقے سے. مرد تو سمجھائے گا تو زیادہ ڈیپ نہیں جا سکتا، لیکن عورت کو سمجھائے گی تو گہرے مسائل بھی سمجھا سکتی ہے. اور اگر وضو صحیح ہے تو باقی ساری عبادت، وضو باطل ہے تو باقی ساری عبادت. دائیں بازو کو دھونا ہو تو کیسے دھوئیں؟ اگر میں یوں ملوں اور اگر یوں ملوں، فقہ جعفریہ کی بات کر رہا ہوں میں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا. ہر کوئی اپنی فقہ کا خود ضامن ہے. مجھے کسی پہ تنقید کرنا بھی مسئلہ نہیں ہے اور کسی پہ اعتراض کرنا. میں تو جس کو امام مانتا ہوں اس کی بات ان ماننے والوں کو بتانا میرا فریضہ ہے. تو اگر میں دائیں بازو کو یا بائیں بازو کو پانی ڈال کر کیسے ملوں؟ اوپر نیچے ملتا رہوں تو کیا ہو جائے گا؟ وضو مکروہ ہو جائے گا یا باطل ہو جائے گا؟ کئی لفظ مکروہ پر زیادہ آتے ہیں، باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر میں دھوؤں لیکن میری یہ کونی خشک رہے، ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات یا نہیں؟ بندہ بے پرواہی کرتا ہے، کونی کی طرف توجہ نہیں کرتا، بس یہی مال مل کے فارغ ہو جاتا ہے. تو کیا ہوگا؟ اگر تو نے اپنی کونی، اپنے بازو کے کسی بھی حصے کا خشک رہنے کی پرواہ نہ کی اور تسلی حاصل نہ کی تو وضو کیا ہو جائے گا؟ یہ جو میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اس کا کیا کروں وضو کے وقت؟ جی اگر نہ اتاروں تو کیا کروں؟ تو میرا فریضہ ہے کہ میں اس کو اس طرح ہلاؤں کہ اس کے نیچے پانی کی تراوت پہنچ جائے. اتار دوں تو اتار دوں، نہ بھی اتاروں تو کیا کروں؟ اس طریقے سے گھماؤں کہ اس کے نیچے جو انگوٹھی کے نیچے چمڑے کی جگہ ہے یہ کیا ہو جائے؟ اس پہ پانی پہنچ جائے. اور عورتوں کا یہ جو تارا ہوتا ہے، ناراض تو نہیں ہوگے؟ اس کو کیا کہتے ہو جو ناک میں ڈالتی ہیں؟ کوکا، تارا، کچھ تو کہتے ہیں. کبھی کبھی بعض عورتوں کا یہ کوکا، یہ تارا اب ان کے ناک کی جلد کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے اور اتنا ملا ہوا ہوتا ہے کہ خود بخود پانی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو وہ کیا کریں؟ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ میں ونگے، کیا دو، چوڑیاں، خواہ سونے کی خواہ کسی اور شے کی ڈالی ہوئی ہیں اور بسا اوقات اتنی زیادہ ڈالتی ہیں کہ ان کا ہلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بے شک ڈالیں، اپنے شوہر کو راضی کریں لیکن وضو باطل نہ ہونے دیں. شوہر راضی ہو وضو باطل ہو جائے تو پھر شوہر جنت لے جائے گا؟ کیا اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو شوہر جنت جائے گا اس کی بیوی بھی ضرور جنت جائے گی؟ جو باپ جنت جائے گا اس کے بیٹے سارے جنت جائیں گے؟ فیصلہ کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنے ایمان اور اپنے عمل سے جنت جانا ہے. بس اس لیے میرے دوستو، آیا بچنا چاہیے جہنم سے ہمیشہ کے لیے یا نہیں؟ تو کیا کروں؟ ایمان بھی میرا ٹھیک ہو، عمل اس